بچوں، آج جو مزے کی کہانی آپ کو سنانے جا رہے ہیں اس کا نام ہے چاند کی گڑیا۔ بہت ہی پرانے زمانے کی بات ہے کہ ملک جاپان میں ایک بوڑھا کاریگر رہتا تھا۔ وہ صبح جنگل میں جاتا، وہاں سے بانس کاٹ کر لاتا اور اس کی باریک باریک تیلیاں چھیل کر اس سے خوبصورت ٹوپیاں، چٹائیاں اور طرح طرح کی چیزیں بناتا اور انہیں بیچ کر اپنا اور اپنی بیوی کا پیٹ پالتا۔ اس طرح ان کی زندگی سکھ سے گزر رہی تھی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ بوڑھا اچھے بانسوں کی تلاش میں جنگل میں بہت دور نکل گیا۔ وہاں جنگل اس قدر گھنا تھا کہ اندھیرا سا ہو گیا تھا۔ ایک جگہ اسے ہلکی سی روشنی نظر آئی، جیسے کوئی جگنو چمک رہا ہو۔ وہ آگے بڑھا اور یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ روشنی بانس کے ایک بڑے نازک پودے سے نکل رہی تھی جو ہوا کے جھونکوں سے ہل رہا تھا۔ بوڑھے نے اپنا تیز چاقو سنبھالا اور بڑی احتیاط سے بانس کے اس نازک پودے کو جڑ سے کاٹ لیا۔ بانس کاٹ کر بوڑھے نے دیکھا کہ اس کی نلکی میں ایک ننھی منھی خوبصورت سی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ بوڑھے نے اپنی ساری زندگی میں اتنی حسین اور خوبصورت ننھی سی گڑیا سی لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ اب وہ وہاں کھڑے کا کھڑا رہ گیا، حیرانگی کے اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ دراصل یہ ننھی گڑیا چاند کی شہزادی تھی، جو چاند کی ایک کرن پر سوار ہو کر چپکے سے اس دنیا میں آ گئی تھی اور بانس کی اس نلکی میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ مگر بیچارے بوڑھے کو تو کچھ معلوم نہ تھا۔ وہ تو اسے ایک ننھی سی خوبصورت گڑیا سمجھا۔ اس نے آہستہ سے اسے بانس کی نلکی سے نکالا اور گھر لے آیا۔ جب بوڑھے کی بیوی نے اسے دیکھا تو وہ بھی بہت خوش ہوئی۔ ان کا اپنا کوئی بچہ نہ تھا، اس لیے انہوں نے خدا کی طرف سے اسے ایک انعام سمجھا اور یوں ننھی منھی گڑیا ان کے ہاں پرورش پانے لگی۔ بوڑھے نے بڑی محنت اور توجہ سے بانس کی نرم نرم تیلیوں کا ایک پالنا بنایا۔ اس کی بیوی نے ریشمی کپڑوں کی کتر جمع کر کے پالنے میں نرم و نازک بستر بنا دیا۔ دونوں میاں بیوی بہت غریب تھے، اس سے زیادہ اور کچھ نہ کر سکتے تھے۔ ننھی گڑیا اب اس پالنے میں رہنے لگی۔ دونوں اسے پیار سے گڑیا شہزادی کہتے تھے۔ دوسرے دن معمول کے مطابق بوڑھا جنگل میں گیا اور بانس کاٹنے لگا۔ ایک جگہ جب اس نے ایک چمکیلے بانس کو کاٹا تو اس میں سے سینکڑوں اشرفیاں چھن چھن کرتی اس کے پاؤں پر آ پڑیں۔ بوڑھا حیران رہ گیا۔ اس کے بعد ہر روز وہ جو بھی چمکیلا بانس کاٹتا وہ اندر سے خالی نہ ہوتا، بلکہ اس میں سونا اور اشرفیاں بھری ہوتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بوڑھا امیر ہو گیا۔ اس دولت سے اس نے اپنی ننھی منھی گڑیا شہزادی کے لیے اچھے اچھے قیمتی کپڑے خریدے، اس کے لیے بہت ہی خوبصورت مکان بنوایا اور اس کے چاروں طرف ایک خوبصورت باغ لگوا دیا۔ گڑیا شہزادی کی خدمت اور دیکھ بھال کے لیے نوکرانیاں بھی رکھی گئیں۔ دن گزرتے گئے اور گڑیا کی خوبصورتی اور اس کے حسن و جمال کا چرچا دور دور تک پھیل گیا۔ بہت سے نوجوان شہزادے، راجکمار اس سے شادی کا پیغام لے کر آتے، لیکن اپنا سمو لے کر واپس جاتے، کیونکہ شادی تو دور کی بات تھی، شہزادی ان سے ملنا تک پسند نہ کرتی تھی۔ بوڑھے اور اس کی بیوی کو بڑا افسوس تھا۔ وہ دونوں اپنی گڑیا کو دلہن بنا دیکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کئی بار گڑیا شہزادی سے کہا کہ وہ شادی کرنے پر رضامند ہو جائے، کیونکہ شادی کا پیغام لے کر آنے والوں میں کئی تو بڑے بڑے ملکوں کے شہزادے بھی تھے، لیکن ہر بار گڑیا شہزادی انہیں یہی جواب دیتی کہ وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی۔ پھر ہوا کہ جب بھی کوئی نوجوان اس سے شادی کا پیغام لے کر آتا تو وہ اپنے کمرے میں چھپ جاتی اور دروازہ بند کر لیتی۔ ہوتے ہوتے گڑیا شہزادی کے حسن و جمال کا چرچا جاپان کے شہنشاہ کے کانوں تک بھی جا پہنچا۔ شہنشاہ کو بھی اسے دیکھنے کی خواہش ہوئی اور اس نے اپنے سب سے خاص وزیر کو بلا کر اسے ہدایت کی کہ وہ گڑیا شہزادی کے پاس جائے اور اسے اپنے ساتھ شاہی محل میں لے کر آئے۔ لیکن جب وزیر اس کے پاس پہنچا اور شہنشاہ کا پیغام اسے دیا تو شہزادی نے شاہی محل جانے سے صاف انکار کر دیا۔ شہنشاہ کو اس کا جواب سن کر اسے دیکھنے کی اور بھی زیادہ خواہش ہوئی اور وہ اپنے وزیروں اور درباریوں کے ساتھ سیر و تفریح کے بہانے اس طرف روانہ ہو گیا جہاں گڑیا شہزادی کا خوبصورت مکان تھا۔ جب شہنشاہ کی سواری وہاں پہنچی تو شہنشاہ گھوڑے سے اتر پڑا اور باغ کے اندر چلا گیا۔ اب گڑیا شہزادی کو بادشاہ کے سامنے آنا پڑا، بھلا وہ اس کے سامنے آنے سے کس طرح انکار کر سکتی تھی۔ شہنشاہ نے جب گڑیا شہزادی کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آئی کہ کوئی لڑکی اتنی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے یہ یقین کرنے کے لیے کہ یہ حقیقت ہے یا کوئی خواب، شہزادی کو چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ بادشاہ کی انگلیاں جیسے ہی شہزادی کو لگیں، شہزادی ایک دم غائب ہو گئی اور جہاں وہ کھڑی تھی وہاں ایک مدھم سی روشنی باقی رہ گئی۔ بادشاہ کو اپنی اس حرکت پر بڑا افسوس ہوا اور اس نے بڑی التجائیں کی کہ گڑیا شہزادی واپس آ جائے۔ اس نے وعدہ کیا کہ اگر شہزادی واپس آ گئی تو وہ اس کو کبھی بھی نہیں بلائے گا اور نہ اسے شادی کی درخواست کرے گا۔ بادشاہ کی یہ التجا سن کر گڑیا شہزادی آہستہ آہستہ ظاہر ہو گئی۔ وہ اس قدر حسین تھی کہ بادشاہ کو افسوس ہوا کہ کیوں اس نے گڑیا شہزادی سے شادی نہ کرنے کا وعدہ کر لیا۔
وہ اداس اور افسردہ سا اپنے محل واپس آ گیا۔ گڑیا شہزادی کا خیال ایک لمحے کے لیے بھی اس کے دل سے نہ نکلتا تھا۔ اس نے گڑیا شہزادی کی یاد میں گیت لکھنے شروع کر دیے۔ جب وہ کوئی گیت مکمل کرتا تو اسے گڑیا شہزادی کو پڑھنے کے لیے بھیج دیتا۔ بادشاہ کے گیت پڑھ کر گڑیا شہزادی بھی بہت متاثر ہوئی۔ اب اسے بھی بادشاہ اچھا لگنے لگا تھا اور وہ اس کے لیے اداس اور غمگین رہنے لگی تھی۔ محل سے جب کوئی گیت آتا تو اس کے جواب میں اپنا لکھا ہوا گیت اس کو بھیج دیتی۔ جاپان میں چاند کی سیر کا میلہ ہونے والا تھا۔ جوں جوں میلے کے دن قریب آتے جاتے تھے، گڑیا شہزادی کی اداسی بڑھتی جاتی تھی۔ حالانکہ سارے ملک میں لوگ خوشیاں منا رہے تھے اور بڑی بےتابی سے اس میلے کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک دن گڑیا شہزادی نے اپنے بوڑھے ماں باپ سے کہا کہ چاند کا میلہ قریب آ رہا ہے اور اب میں آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ میرا دل تو یہی چاہتا ہے کہ ہمیشہ آپ کے پاس رہوں، مگر مجبور ہوں۔ جب چاند پورا ہوگا تو مجھے یہاں سے جانا ہی پڑے گا۔ چاند سے پریاں آئیں گی اور مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گی۔ بوڑھے اور اس کی بیوی نے جب یہ سنا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے گڑیا شہزادی کو بڑی محبت سے پالا تھا۔ اب وہ اس کی جدائی کسی صورت برداشت نہ کر سکتے تھے۔ اچانک بوڑھے کو ایک ترکیب سوجی۔ اس نے فوراً یہ سارا معاملہ بادشاہ تک پہنچا دیا۔ بادشاہ کو معلوم تھا کہ گڑیا شہزادی کبھی بھی اسے شادی نہیں کرے گی، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اسے چھوڑ کر یہاں سے چلی بھی جائے گی۔ وہ تو چاہتا تھا کہ شہزادی اس سے شادی کرے یا نہ کرے، مگر رہے اسی کے ملک میں، تاکہ کبھی بھی تو وہ اس کو دیکھ سکے۔ چنانچہ جیسے ہی اس نے بوڑھے سے یہ سنا کہ گڑیا شہزادی یہاں سے جا رہی ہے، اس نے اپنی فوج کے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ وہ گڑیا شہزادی کے مکان کو گھیر لیں اور شہزادی کی حفاظت کرائیں۔ خیال رہے کہ کوئی بھی گڑیا شہزادی کو یہاں سے لے جانے نہ پائے۔ گڑیا شہزادی کا عجیب حال تھا۔ کبھی تو وہ ناقابل بیان خوشی سے دیوانی ہو جاتی اور کبھی اپنے بوڑھے ماں باپ سے جدائی کا خیال اسے افسردہ کر دیتا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی۔ آخر کار وہ رات آ گئی جب چاند پورا ہو گیا۔ سارے ملک میں جشن منایا جا رہا تھا اور لوگ بہت خوش تھے۔ بوڑھے کو اپنی بیٹی سے بڑی محبت تھی اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ گڑیا شہزادی اس سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ جب چاند اپنی پوری آب و تاب سے نکلا اور ہر طرف نور بکھیرنے لگا تو بوڑھے نے شاہی تیر اندازوں سے کہا کہ وہ ہوشیار ہو جائیں اور شہزادی کی حفاظت کریں۔ اس کے بعد بوڑھے نے گڑیا شہزادی کو سب سے اندر کے کمرے میں پہنچا دیا اور کھڑکیاں اور دروازے بند کر کے ان پہ بھاری پردے ڈال دیے تاکہ چاند کی کوئی کرن اندر داخل نہ ہو سکے۔ بوڑھا اور اس کی بیوی اسی کمرے میں آ گئے۔ اس سال چاند کا حسن پورے عروج پر تھا۔ چاند میں ایسی چمک دمک اس سے پہلے کسی نے نہ دیکھی تھی۔ جو ہی آدھی رات ہوئی، چاند کی روشنی اتنی بڑھ گئی کہ لوگوں کی آنکھیں چندھیانے لگیں۔ دفتن چاند میں سے ایک بہت ہی خوبصورت رتھ نکلا۔ یہ رتھ سندل کی لکڑی کا بنا ہوا تھا اور اس پر سونے چاندی کے خوبصورت نقش و نگار تھے۔ دودھ کی طرح سفید ایک پروں والا گھوڑا اس رتھ کو کھینچ رہا تھا۔ رتھ کے چاروں طرف پریوں کی قطاریں تھیں جو ہلکے ہلکے سروں میں دلکش اور رسیلے گیت گا رہی تھیں۔ جیسے ہی یہ رتھ زمین کے قریب آیا، شاہی تیر اندازوں کی نظریں اس پر پڑیں۔ انہوں نے تیر چلانے شروع کر دیے، لیکن چاند کی چمک دمک نے ان کی آنکھوں کو بھی چندھیا دیا تھا اور ان کے نشانے خطا ہونے لگے تھے۔ چاند کی روشنی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ اس کمرے تک پہنچ گئی جہاں شہزادی کو چھپایا گیا تھا۔ جو ہی چاند کی کرنیں دروازوں پر پڑی، وہ کھل گئے اور پردے بھی ہٹ گئے۔ چاند کی ان کرنوں کے سہارے خادمائیں آگے بڑھیں اور گڑیا شہزادی کو قیمتی تحفے پیش کیے، جن میں جادو کا سفوف بھی تھا۔ اس سفوف میں خوبی یہ تھی کہ اسے کھانے والا بہت عرصے تک زندہ رہ سکتا تھا۔ پریاں چاند سے گڑیا شہزادی کو لینے آئی تھیں، لیکن گڑیا شہزادی بہت غمگین تھی۔ اسے رہ رہ کر بوڑھے والدین سے جدائی اور شہنشاہ کا خیال آ رہا تھا جس نے اس کے لیے اتنے اچھے اچھے گیت لکھے تھے۔ اب اسے چاند کی دنیا سے چندہ ماموں کا بلاوا آ گیا تھا جس نے اسے کسی بات سے ناراض ہو کر اس دنیا میں بھیج دیا تھا۔ اب اسے ہر حالت میں واپس جانا ہی تھا۔ چنانچہ گڑیا شہزادی نے بادشاہ کے لیے اپنا آخری گیت لکھا اور بوڑھے سے کہا کہ وہ سندل کی صندوقچی میں یہ گیت اور سفوف بادشاہ کو بھیج دے۔ یہ کہہ کر اس نے چاند کی کرنوں سے بنا ہوا لباس پہنا اور اپنے ماں باپ سے رخصت ہو کر رتھ میں بیٹھ گئی۔ رتھ میں اس کے بیٹھتے ہی چاند کی روشنی خوشگوار ہو گئی اور اب اس میں سے آنکھوں میں چکاچوند پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ سفید گھوڑا رتھ کو لے کر چاند کی طرف اڑ گیا۔ بوڑھا، اس کی بیوی اور سارے تیر انداز اور باقی لوگ آسمان کی طرف تکتے رہے، یہاں تک کہ رتھ دور ہوتے ہوتے ایک چمکدار ستارہ بن گیا اور پھر وہ بھی چاند کی روشنی میں گم ہو گیا۔ ادھر جب بادشاہ کو گڑیا شہزادی کا لکھا ہوا آخری خط اور اس کا تحفہ ملا تو اس کے رنج کی کوئی انتہا نہ رہی۔ خط میں بادشاہ کو مخاطب کر کے گڑیا شہزادی نے لکھا تھا کہ مجھے آپ لوگوں سے جدا ہوتے ہوئے بہت دکھ ہو رہا ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ جو اچھا برتاؤ کیا اس کے لیے میں آپ لوگوں کو کبھی بھی نہ بھلا سکوں گی، لیکن یہ خاص تحفہ آپ کو بھیج رہی ہوں۔ اس کے کھانے سے آپ طویل عرصے تک زندہ رہ کر اپنے ملک و قوم کی خدمت کر سکیں گے۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ نے سفوف کھانے کے بعد بہت لمبی عمر پائی اور اپنے ملک و قوم کی خوشحالی کے لیے کام کرتا رہا۔
اور ہمیشہ شہزادی کو یاد کرتا رہا۔ چلیے بچوں، آج کی کہانی ختم ہوئی۔ آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں۔ اب آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔